الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك صدق الله مولانا العلي العظيم دانشوران قوم و ملت، معزز حاضرین اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، آج آپ کے اس مکتب کے پروگرام کو دیکھ کر اور سن کر بہت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں نے جس تیاری کے ساتھ پروگرام پیش کیا وہ نہایت قابل قدر ہے، اور ان بچوں کی محنت تو ہے ہی، لیکن اصل محنت ان کے اساتذہ کی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ان بچوں پر محنت کرنا بڑے طلباء پر محنت کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے، کیونکہ بڑے طلباء کسی حد تک خود سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک تقریر کر دینا کافی ہو جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹے بچے، ان کو تو پوری طرح تیاری کرانی پڑتی ہے۔ اس لیے جن اساتذہ نے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ جس نورانی مکاتب کے نظام کے تحت یہ مکتب چل رہا ہے، وہ نظام بھی قابل تعریف ہے، اور یہ صرف اسی مکتب کی بات نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی اس نظام کے تحت کام ہو رہا ہے، وہاں بچوں میں دینی شعور، قرآن پاک حسن ادا کے ساتھ پڑھنے کا سلیقہ، تجوید کے ضروری قواعد کا استحضار، یہ سب باتیں اس نظام میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی مزید عام فرمائے اور اس کے چلانے والوں اور ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں،
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حضرات انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اہل ایمان کو جس طرح اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اسی طرح اپنی آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کی بھی فکر ان پر لازم ہے۔ آدمی اس بات پر مطمئن نہ ہو جائے کہ بھئی ہم تو نمازی ہیں، ہم تو قرآن پڑھے ہوئے ہیں اور ہم تو عبادات کرتے ہیں، ہمیں بہت سی معلومات ہیں، اس پر مطمئن نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ فکر کرنی ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں دینی اعتبار سے ہماری تربیت فرمائی، اسی طرح ہم بھی اپنی نسلوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت سے آراستہ کرنے کے بارے میں فکر مند رہیں۔ چنانچہ ابھی جو آیت کا ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبانی دعائیں ذکر فرمائی، اور یہ دعا اس وقت کی گئی جب یہ دونوں بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی تکمیل پر دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سارے نیک اعمال میں آپ دیکھیے، نماز کا جو آخری حصہ ہے وہ خالص دعاؤں پر مشتمل ہے۔ قعدہ اخیرہ میں درود شریف کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ دعا ہے، اور جب سلام پھیر دیا پھر بھی دعا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اکثر سلام پھیرنے کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ فریضہ بندے نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ اسی طرح آدمی روزہ رکھتا ہے تو جب روزے میں افطار کا وقت آتا ہے تو دعا کی قبولیت کہ ایک فرض پورا کیا تم نے، مانگو جو مانگنا ہے۔ اسی طرح آدمی حج کرتا ہے تو حج میں تو قدم قدم پر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ قبول کب ہوتی ہے؟ جو حج کا رکن اعظم ہے، یعنی وقوف عرفہ، اور وہاں تو کوئی عمل ہے ہی نہیں اصل میں سوائے دعا کے۔ نمازوں کو بھی ایک طرف کر دیا گیا کہ ظہر اثر اکٹھی پڑھ لو، پھر جم کے مانگو، ڈٹ کے مانگو، خوب مانگو۔ آج کوئی محرومی کا سوال نہیں۔ قرآن پاک آدمی ختم کرے تو دعا مقبول ہے، تو جو بھی نیک عمل آدمی کرے اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اتنا بڑا عمل کہ وہ بیت اللہ شریف جو طوفان نوح میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان باپ بیٹوں کو حکم دیا کہ اس کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی، اور ان دونوں نے
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، تو بہت بڑا عمل ہوا کہ نہیں؟ جب یہ عمل انجام پا گیا تو ان دونوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند ہو گئے، اور پہلی دعا تو یہ فرمائی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب، یہ آپ کے حکم کی تعمیل ہم نے کر دی ہے اور آپ ہی سے قبول فرما لیجئے، آپ سننے والے جاننے والے۔ تو اس میں ایک طرح سے ہمیں بھی تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی خیر کی آپ کو توفیق ملے تو اپنے اوپر بھروسہ مت کرو یا اپنی بڑائی کا اظہار مت کرو، بلکہ یہ کلمات تمہاری زبان پر ہونے چاہیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ ہم کس لائق تھے کہ ہم یہ کام انجام کر پاتے۔ یہ تو الہ العالمین آپ نے توفیق عطا کی، آپ ہی قبول فرمائیے، پیغمبرانہ دعا ہے۔ اور پھر یہ دعا فرمائی ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، ہمیں آپ اپنا تابعدار بنا دیجئے۔ نبی تو ضرور تابعدار ہوتا ہے، نبی تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری سے ہٹ ہی نہیں سکتا، معصوم ہے وہ، لیکن یہ دعا جو منگوائی گئی زبانی ان کے ہے، تعلیم ہم کو ہے کہ جب پیغمبر نے یہ دعا مانگی تو تمہیں تو بدرجہ اولا مانگنی، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نہ میسر ہو کہ اطاعت اور عبادت کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے، ممکن نہیں۔ اس لیے مانگو ربنا واجعلنا مسلمین لک، یہ تو اپنا معاملہ ہوا۔ پھر وہ ہے جملہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ اے ہمارے رب، ہماری نسلوں میں بھی ایک بڑی جماعت پیدا فرمائیے جو آپ کی تابعدار، آپ کے دین پر چلنے والی ہو، آپ کی اطاعت کرنے والی ہو، ایمان پر جینے والی ہو، زندگی کے آخر تک ایمان سے وابستہ رہنے والی ہو، آپ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی ہو، ایسی نسل آپ ہمیں عطا کیجیے۔ تو یہ جو دعا مانگی ان دونوں پیغمبروں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر فرمایا قرآن پاک میں، یہ امت محمدیہ کی تعلیم کے لیے ہے، تم بھی ایسے ہی دعا مانگو۔ اور جس طرح دعا منگوائی جا رہی ہے، اسی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے جو ممکن تدبیر ہو سکتی ہو وہ بھی اختیار کرو۔ جسے آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ دعا بھی کرو، دوا بھی کرو، کیونکہ بغیر اسباب کے اختیار کیے ہوئے دنیا میں کام نہیں چلتا۔ محض خواہشات سے یہاں مرادیں پوری نہیں ہو جاتی کہ بھائی دل میں خواہش جما لو کہ میرا یہ کام بن جائے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ اور بس آنکھ کھولو تو خواہش پوری۔ ایسا دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ اور قصہ مشہور ہے، ایک بزرگ مستجاب الدعوات تھے،
ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت دعا کر دیجئے، اولاد نہیں ہے۔ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا کرے۔ کئی سال گزر گئے، نہیں آیا، پھر آیا، پھر یہی درخواست کی۔ بزرگ کا کان کھٹکا کہ ارے اس کے لیے تو 1 سال پہلے دعا کر دی تھی اور اس کی اولاد نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ کیوں، ورنہ تو جس کے لیے جو دعا کریں وہ قبول ہو جائے، اس کے لیے ہو نہیں رہی۔ پھر کر دی کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹ رہ گئی۔ پھر آیا اگلے سال کہ جی کچھ نہیں ہوا۔ اب بہت فکر ہوئی بزرگ صاحب کو کہ بھئی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں، میرا ہی کوئی قصور ہو۔ تو پوچھا کہ بھئی شادی کو کتنے دن ہوئے؟ کہا شادی تو کی نہیں۔ تو شادی نہیں کی تو آسمان سے بیٹا آ جائے گا؟ تو آپ تدبیر کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں تو ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ آپ مال چاہتے ہیں، دکان کھولیے، کاروبار کیجئے، پھر اللہ سے دعا کیجئے تو راستہ کھلے گا۔ اب آپ دعا تو کر رہے ہیں، بچے دیندار بن جائیں، بچے تابعدار بن جائیں، بچے اطاعت شعار بن جائیں، اور مکتب پڑھاتے نہیں تو کہاں سے بنیں گے بھائی؟ دین پڑھاتے نہیں، ایسے ماحول میں نہیں بھیجتے جہاں پر دین کا ماحول ہو، تو محض دعا کرنے سے ہو جائے گا کام؟ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے، لیکن اللہ نے دنیا کو کیا بنایا؟ دار الاسباب بنایا ہے۔ اب جن بچوں نے آج یہ پروگرام پیش کیا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ان کو یہ تربیت کا، تعلیم کا ماحول نہ ملا ہوتا تو کیا وہ اس طرح پیش کر سکتے تھے؟ بتائیے۔ ماحول ملا تو انہوں نے یہ پروگرام پیش کیا۔ دوسرا ماحول ملے گا تو وہاں کا کر دیں گے۔ بچے کی تو حالت ایسی ہے جیسے موم، ایسا بنا دو تو ایسا بن جائے گا، ویسا بنا دو تو ویسا بن جائے گا۔ انگریزی اسکول میں، نرسری اسکولوں میں انہی بچوں پر دوسرے انداز میں محنت ہوتی ہے تو وہ صلاحیتیں نکھر کے آ جاتی ہیں۔ جو باتیں انہوں نے رٹی ہیں، دین کی باتیں، یہ انہوں نے یاد کر لی، اگر اس کے بجائے پویم رٹوائے جاتے تو وہ یاد کر لیتے، اور کوئی باتیں رٹوائی جاتی تو وہ یاد کر لی جاتی۔ تو ماحول ملا تو یہ رنگ نظر آیا، جس سے طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ اور یہ ماحول نہ ملے اور خالی دل میں خواہش رکھو، دعا کرتے رہو تو کیسے کام بنے گا؟ اس لیے اس طرح کے مکاتب کی ہمارے معاشرے میں سخت ضرورت ہے۔ ایسے اسکولوں کی بھی ضرورت ہے جہاں اعلیٰ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت کا بھی انتظام ہو۔ یہ موجودہ زمانے کی اہم ضرورتوں میں شامل ہے۔ اور جہاں ایسے اسکول نہیں ہیں وہاں یہ مکاتب ہونے ضروری ہیں کہ بچہ اسکول جانے سے پہلے یا اسکول سے آ کر 1-2 گھنٹہ اس دین کے ماحول میں گزارے تو انشاءاللہ اس کی جو طبیعت بنے گی، مزاج بنے گا، بہت سے فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے عام اسکولوں کا ماحول کیسا ہوتا جا رہا ہے۔
نصاب کے اعتبار سے، پڑھانے والوں کے اعتبار سے، پڑھانے والیوں کے اعتبار سے، اور منتظمہ کمیٹی کے رجحانات کے اعتبار سے کیا ماحول ہے وہاں کا، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اگر ان معصوم بچوں کو ان کلیوں کو جو ابھی پوری طرح کھلی نہیں ہے اس غلط ماحول میں بالکل چھوڑ دیا جائے گا تو ان کا کیا انجام ہوگا، ان کی ذہنیت کیا بنے گی، ان کا مزاج کیا بنے گا، اس کا ہمیں شاید اندازہ نہیں ہے۔ آج اگر ان بچوں کی تربیت نہ ہو، ان کا مزاج صحیح نہ بنایا جائے تو اللہ معاف فرمائے بڑے ہونے کے بعد ان کے دلوں میں اسلامی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہو رہے ہیں، اور دوسروں کی طرف سے منظم انداز میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایسے ہی ایک تعلیمی بیداری کا پروگرام جمعیت کا چل رہا تھا، تو ایک صاحب نے بتلایا، مدرسہ چلاتے ہیں، کہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے آیا اور کہا کہ اسے آپ ابھی داخل کر لیں فوراً، 20 سال تھا۔ انہوں نے کہا بھئی شوال میں داخلے ہوتے ہیں، ابھی نہیں ہے وقت، کہ نہیں داخل کرنا پڑے گا اسے۔ کیوں؟ کہ میں نے اسے ایک بہت مہنگے اسکول میں داخل کر رکھا تھا، اور یہ آتا تھا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا، ہم لوگ توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن اب یہ کئی دنوں سے آ کر کے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ گھر میں گوشت مت پکایا کرو، یہ جانوروں کو مارنا اور ان کو ذبح کرنا اور ان کو پکا کر کے کھا جانا یہ بڑا ظلم ہے ان کے اوپر، اور میں تو نہیں کھاؤں گا۔ کہ یہ مزاج اس کا بن رہا ہے۔ کیوں؟ پڑھانے والے غیر مسلم، پڑھانے والیاں غیر مسلم، نصاب غیر مسلموں کا جو ان کی تہذیب ہے، جو ان کا نظریہ ہے، وہ بچوں میں ہمارے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اگر ان کا مزاج ابھی سے دینی نہیں بنے گا، ماننے کا نہیں بنے گا، دیکھیے دین ماننے کا نام ہے، سمجھ میں آؤ تو ماننا پڑے گا، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی ماننا پڑے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، یہ کہنا پڑے گا۔ لیکن جب یہ گفتگو نکاح کے بارے میں کرتے ہیں، طلاق کے بارے میں کرتے ہیں، تو کھل کر کے اسلامی احکام پر اعتراض اپنے مسلمان نوجوانوں کی زبانوں پر سامنے آ رہا ہے۔ یہ فکری ارتداد ہے، گویا کہ ہمیں اپنے دین پر شرح صدر نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، دوسروں کے کہنے میں ہم آ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے پانی مر رہا ہے؟ یہ مکتب کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ نوبت آ رہی ہے۔ اگر مکتب میں ہم نے یہ پڑھا دیا کہ تمہیں اللہ کی بات ماننی ہے، آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیری وشری، اس بارے میں کچھ نہیں، سوال اور اس کے بارے میں ذہن میں کوئی اشکال پیدا کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ کھول کر کے جب بچے کو پلا دیا جائے گا تو وہ کسی بھی ماحول میں رہے گا، کبھی بھی وہ غلط بات قبول نہیں کر سکتا ہے، اور یہاں اگر کمی رہ جائے گی تو آگے اور خطرات۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک،
اور اس کے لیے تدبیریں بھی اپنانی ہیں، اور ان تدبیروں میں سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ ہمارا مکتب کا نظام مضبوط ہو، ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی دینی فرض تعلیم سے محروم نہ رہے، جو ضروری معلومات ہیں ان سے غافل نہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس مکتب کو بھی مزید ترقیات سے مالا مال کریں، منتظمین اساتذہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، معاونین کو اجر جزیل سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔